تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا نعرہ حیدری یا حسینیت، حسینیت یزیدیت مردہ آباد، یزیدیت مردہ آباد۔ صلوات پڑھو بآواز بلند۔ الحمدللہ، الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی محمد المصطفیٰ وعلی اہل بیتہ الطیبین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم وخطابہ الحمید، وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم وسلطانہ القدیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا آتینا انا شانیک ھو الابتر۔ صلوات پڑھو بآواز حبیبہ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربی زدنی علما، اللہ حافظی و محمد امامی و علی خلفی، والفاطمہ فوق راسی، والحسن یمینی والحسین یساری، وہؤلاء حصاری وحصار اہلی ومالی وبلدی وجرانی وجداری، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بعد حمد و ثنا، میرے معزز محترم واجب الاحترام سادات و غیر سادات مسلمان، اہل سنت اور اہل تشریف بزرگوں، میں نے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اعلیٰ کتاب اور آخر کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو کہ آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے، اپنے وقت میں اسی آیت کے ضمن میں تفاسیر اور احادیث کی روشنی میں کچھ دعوت فکر دوں گا۔ دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس قرآن پاک کے صحیح پڑھنے اور اس کے صحیح سمجھنے اور اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا یہ دل چاہتا ہے کہ نوجوان طبقے کو علم کی ضرورت ہوتی ہے، تو میں نے بڑی مشہور صورت پڑھی ہے آپ کے سامنے، اور اس لیے پڑھی ہے کہ لوگوں کو آج تک کوثر کا پتہ نہیں کہ کوثر کیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہو رہا ہے کہ انا آتینا کل کوثر۔ ترجمہ نواب صدیق الحسن بپالی اہل حدیث، ملا فخر الدین رازی اہل سنت، مولانا ابو العلا مودودی اسلامی جماعت، مفتی محمد شفیع دیوبندی، پیر کرم شاہ بریلوی، مولانا فتح محمد جلندری، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ رفیع الدین محدث دہلوی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، قاری اشرف علی تھانوی، احمد رضا بریلوی، پھر فرمان علی شیعہ سے لے کے نور الدین مرزئی تک ترجمے کی ذمہ داری ہے۔
ہر مترجم نے اس آیت کا ترجمہ یہ کیا ہے، اور میں تمہیں سمجھانا رہا ہوں یہ مسلمانوں نے کیسی بغاوت کی ہے کہ اس صورت کا ترجمہ غلط کر کے لوگوں کو سمجھ نہیں آنے دی کہ اس کا ترجمہ کیا ہے۔ یہ ترجمہ یہ کر رہے ہیں کہ انا آتینا کل کوثر، اے میرے حبیب ہم نے تجھے حوض کوثر عطا کیا ہے۔ ان کو بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اے میرے حبیب، اللہ تو کہتا ہے نا میں نے تجھے کوثر عطا کی ہے۔ انہوں نے کوثر کا معنی کیا ہے پانی کا حوض، حوض کوثر کہ جس کا پانی برف سے ٹھنڈا ہوگا، شہد سے میٹھا ہوگا، دودھ سے سفید ہوگا۔ دنیا کو کوثر کی سمجھ نہیں آنے دی۔ پہلے یہ بتاؤ کہ یہ صورت نازل کیوں ہوئی تھی، اس کی وجہ کیا کہ اللہ نے اس کو نازل کیوں کیا تھا؟ آپ ہر بندے کو پتہ چل جائے گا کہ یہ مسلمانوں نے کوثر کا معنی غلط کیا، اور میرا پوری دنیا کے مولویوں کو چیلنج ہے، یہ تو میرا گاؤں ہے، میں نے تو انٹرنیٹ پہ پوری دنیا کے مولویوں کو چیلنج کیا ہے، اگر تمہارے دم میں دم ہے تو چیلنج قبول کر لو۔ نہیں سمجھ، اور تم معنی غلط کرتے ہو، کیوں کہ تمہیں دشمنی ہے جناب زہرا سے، اس لیے تم نے معنی غلط کر کے لوگوں کو سمجھ نہیں آنے دی۔ تم نے کہا کہ کوثر کا معنی ہے حوض کوثر، پانی کا حوض، لیکن پہلے مجھے بتاؤ تو صحیح اللہ نے صورت کو نازل کیوں کیا؟ یہ بخاری اور مسلم کے جا کے چیک کر لینا اس کا شان نزول جو میں بیان کرنے لگا ہوں کہ حضرت نبی پاک کو اللہ نے 2 بیٹے عطا کیے، ایک کا نام قاسم تھا، دوسرے کا نام ابراہیم تھا۔ دونوں بچپنے میں فوت ہو گئے۔ جب فوت ہو گئے تو مشرکین مکہ نے نبی پاک کو نعوذ باللہ یہ تانے اور مینے دینے شروع کر دیے کہ اس کے بیٹے نہیں بچے، اس کی نسل ختم ہو گئی ہے۔ ان بات کو سمجھ آ رہی ہے؟ جب مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی کو یہ تانا دیا، تانا زنی کی کہ آپ کے بیٹے نہیں بچے، لہذا بیٹوں سے نسل چلتی ہے، لہذا آپ کی نسل جو ہے یہ نعوذ باللہ ختم ہو گئی ہے، تو نبی پاک پریشان ہو گئے۔ ان سمجھ آ رہی ہے؟ جب نبی پاک پریشان ہو گئے نا تو لکھا ہے اس وقت اللہ نے اس آیت کو سورت کو نازل کیا، اے میرے حبیب انا آتینا کل کوثر، تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ہم نے تجھے کوثر عطا کیا۔ عقل کے اندر نبی کو ضرورت ہے اولاد کی، اور بات کو سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ کیا آپ کو سمجھ آئی کہ نبی کو ضرورت ہے اولاد کی، نبی کو ضرورت ہے اپنی نسل کی۔ اچھا مجھے کو کھڑا ہو کے بھی یہی کہہ دے کہ قاری صاحب دعا کرو کہ اللہ میری نسل چلائے، مجھے بیٹا دے، پانی کی موٹر لگا دے، ان کو سمجھ آئی؟ میں یہ دعا کر دوں اللہ سے کہ اللہ اسے گھر میں پانی کی موٹر لگا دے، تو اللہ موٹر تو لگوا دے گا لیکن اس کی پیاس بجھ جائے گی، اب وہ جو بجھ جائے گی جب تک اولاد کی نسل اس کی نہیں چلے گی، اس کی پیاس نہیں بجھ سکتی۔ اب نبی کو ضرورت تو ہے نسل کی، صلوات پڑھو ہم آواز بلند۔ بھائی میری بات کی سمجھ آئی؟ نبی پاک کو ضرورت ہے اپنی نسل کی، نسل کی وجہ سے پریشان ہے۔ مشرکین مکہ یہ مینے دے رہے، تانے مار رہے ہیں رسول کو کہ اس کی نسل ختم ہو گئی ہے، نعوذ باللہ ان شانئک هو الابتر، یہ جو وہ نبی پاک کو مقتول نسل کہتے تھے، اس کی نسل ختم ہو گئی ہے۔ تو اللہ نے کہا اے حبیب میں نے تجھے کوثر عطا کی ہے، فصلی لربک وانحر، پس تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، ان شانئک هو الابتر، تو اے میرے حبیب جو تجھے کہتے ہیں نسل ختم ہو گئی ہے، تیرے دشمن کی نسل ختم ہو جائے گی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کوثر کا معنی میں نے آپ کو سمجھانا ہے، اور زندگی بھر مولویوں کے جال سے تم نکل جاؤ گے، سمجھ آ رہی نا؟ اور تم کھڑے ہو کے سے ٹوک لو گے تم کوثر کا معنی غلط کر رہے ہو، سمجھ آ رہی نا؟ ہاں نبی پاک کو ضرورت کس کی ہے؟ نسل کی ہے۔ تو اللہ کو پتہ ہی نہیں تھا، اللہ نے نبی سے کہہ دیا میں نے تجھے گھر میں تیرے لیے حوض کوثر بنا دیا ہے، پانی کا حوض بڑا پیدا کر دیا، کیا نبی پاک کی پیاس بجھ جائے گی؟ قطعاً یہ معنی نہیں بنتا۔ اور تمہاری کتابوں میں لکھا ہے کہ جب اللہ نے اس آیت کو نازل کیا ان آتینا کل کوثر، 1400 سال بعد جا کے مولانا مودودی کو سمجھ آئی، اور پھر پیر کرم شاہ بیرے والے کو سمجھ آئی۔ انہوں نے اپنی کتاب تفسیر ضیاء القرآن میں لکھا ہے، مولانا مودودی نے تفہیم القرآن میں لکھا، جہاں تک میری آواز جاری ہے لکھ لو، میں تمہیں کہہ رہا ہوں حوض کوثر کا معنی حوض نہیں ہے، لکھ لو، دونوں کو لکھنا پڑ گیا، مجبوری سے لکھنا پڑ گیا، لکھ لو جہاں تک میری آواز جاری ہے۔ پوری دنیا کے علماء کو میرا چیلنج ہے، دم میں دم ہے تو قبول کر لینا، مولانا مودودی کو لکھنا پڑ گیا ان آتینا کل کوثر، اے میرے حبیب
ہم نے تجھے حوض کوثر نہیں عطا کیا، ہم نے تجھے وہ واحد ایک بیٹی عطا کیا جس کی نسل قیامت تک ختم نہیں ہوتا۔ اے میرے نبی، ہم نے تجھے وہ فاطمہ عطا کی ہے، میں نے تم کو وہ فاطمہ عطا کی ہے جس کی نسل قیامت تک ختم نہیں ہو سکتی۔ اس کے دشمن کی نسل ختم ہوگی، کس کی؟ ان شانیک ھو الابتر، اے حبیب تمہارا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا، اس کی نسل ختم جائے گی، تمہاری نہیں۔ اور دیکھو اللہ کا کلیہ دیکھ لو، تم نے کوشش کی ہے نبی کی نسل کو ختم کرنے کی، ہر جگہ پہ کی ہے نا، لیکن پھر بھی اللہ نے، اگر سارے بھی سید تم قتل کر دو گے دنیا میں سے، تو پھر بھی نسل کو اللہ نے بچایا ہے۔ اللہ نے 12ویں امام کو پردے میں رکھا ہوا ہے۔ اللہ جو کہ ذمہ دار ہے، اللہ کہہ رہا ہے ان شانیک ھو الابتر، یہ میرے حبیب تیرا دشمن بے نام و نشان رہے گا، تیری نسل قیامت تک رہے گی۔ اس لیے نبی پاک نے فرمایا ساری دنیا کے حسب و نسب ختم ہو جائیں گے، سارے حسب و نسب ختم قیامت کے دن۔ یہ کوئی نہیں کسی کو پتا ہوگا کون کسی کا بیٹا ہے، کس کا باپ ہے، کوئی نہیں، ختم۔ نبی نے فرمایا سارے نسب ختم ہو جائیں گے سوائے میری بیٹی فاطمہ کے۔ سمجھ آئیے، حسب و نسب رہے گا تو میری بیٹی فاطمہ کا قیامت تک رہے گا، اور کسی کے سارے شجرے ختم، پتہ ہی نہیں کس شجرے کا ہے، کون ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوثر کا معنی حوض نہیں، مولانا مودودی کو لکھنا پڑ گیا، اور آگے انہوں نے جملہ لکھا کہ جب اللہ نے نبی کو فاطمہ عطا کر دی تو مشرکین مکہ نے نبی کو ابتر کہنا چھوڑ دیا۔ ان سمجھ آئی؟ مقتول النسل کہنا چھوڑ دیا، ان کو پتہ چل گیا کہ اللہ نے بیٹی وہ عطا کر دی ہے جس کی نسل قیامت تک ختم ہو سکتی نہیں۔ ان اعطیناک الکوثر، اے حبیب میں نے تجھے وہ فاطمہ عطا کی ہے۔ اچھا مجھے بتاؤ تو صحیح کہ ایک بیٹی کی نسل تو قیامت تک تمہیں نظر آ رہی ہے، انہیں آپ کو سمجھنا چاہیے میں نے کیا کہنا ہے کہ ایک بیٹی کی نسل، ایک بیٹی سے نبی کی نسل قیامت تک اللہ نے آباد کی ہے، تو دوسری کہاں ہے؟ بتاؤ نا کہ نبی پاک کی نسل کسی اور سے بھی چل دی گئی؟ نہیں چل سکی، کیونکہ ایک ہی بیٹی تھی جس سے نسل نبی کی چلی ہے۔ تبھی اللہ کہہ رہا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے، اور اس کے بدلے تم نے کیا کرنا ہے؟ فصلی لربک وانحر، کہ تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اچھا کچھ ملانگ کیا دیتے نا پڑھنے کا تو ذکر ہی نہیں قرآن میں، قائم کرنے کا ذکر ہے، نماز قائم کرو، پڑھنا تو لکھے نہیں، ان کو عربی نہیں آتی، ہم ان کو کیا کہیں۔ یہ ہے اللہ نبی سے کہہ رہا ہے فصلی لربک وانحر، اے حبیب اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر، ان شانیک ھو الابتر، تمہارا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اور دوسری آیت پھر پڑھا ہوں، سورہ احزاب سے چیک کر لینا، اگر کوئی مولوی کاری ہے تو لکھ لے۔ اللہ فرما رہا ہے جہاں درود والی آیت ہے نا اس سے نیچے والی میں آیت پڑھا ہوں، اللہ فرما رہا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اللہ فرما رہا ہے بے شک جس نے اللہ اس کے رسول کو تکلیف دی وہ دنیا میں بھی لعنتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ فرما رہا ہے وہ دنیا میں بھی لعنتی، آخرت میں بھی لعنتی، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ کہتا ہے میں نے آخرت میں اس کے لیے بڑا دردناک عذاب تیار کر دیا۔ کس کے لیے؟ جس نے تکلیف دی اللہ اس کے رسول کو، اللہ اس کے رسول کو، جس نے تکلیف دی وہ دنیا میں بھی لعنتی اور آخرت میں بھی لعنتی۔ اچھا ہم دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کو تکلیف کیسے ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے جس نے نبی کو تکلیف دی، اور جس نے رسول کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ ہوں سمجھ آئے گی جو نبی کو تکلیف دے گا، نبی کو نہیں خدا کو تکلیف دے گا۔ اب دیکھنا نبی کو تکلیف کیسے ہوتی ہے، ہوں بتاؤں۔ یہ صحیح بخاری سے حدیث پڑھا، نبی فرما رہے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی،
کہ فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میرا جز ہے. یہ نہیں کہا گوشت کا جز ہے، نہیں کہا جو میں ہوں، جو میں ہوں اس وقت کا میری بیٹی میرا جز ہے، حصہ ہے، جز ہے، حصہ ہے. کیا مقصد؟ نبی نے فرمایا اگر میں رسول ہوں فاطمہ رسالت کا جز ہے، اگر میں نبی ہوں فاطمہ نبوت کا جز ہے، اگر میں امام ہوں فاطمہ امامت کا جز ہے، اگر میں سخی ہوں فاطمہ صحابت کا جز ہے، اگر میں طاہر ہوں فاطمہ طہارت کا جز ہے. یہاں تک نہیں فرمایا، آگے فرمایا فمن اغضبہا، جس نے اسے ناراض کیا. فمن اغضبہا، جس نے اسے ناراض کیا، فقد فاغضبنی، پس اس نے اسے نہیں مجھے ناراض کیا. فاغضبنی فاغضب اللہ، جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا. تو سمجھ آ گئی، جس پہ فاطمہ راضی رسول راضی، رسول راضی خدا راضی. جس پہ فاطمہ ناراض رسول ناراض، جس پہ رسول ناراض تو خدا ناراض. اب سمجھ آ گئی، اللہ راضی اس بندے پہ ہوگا جس پہ فاطمہ راضی ہوگی. بھائی کو سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ فرماتا ہے اے حبیب میں نے تجھے کوثر عطا کی ہے جس کی نسل قیامت تک ختم نہیں ہو سکتی. آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے بی بی کے فضائل کیا ہے. میں باہر بیٹھ کے سن رہا تھا، ہر پڑھنے والا اپنے انداز میں پڑھ رہا تھا. پہلے علماء سے پوچھو تمہیں آج تک یہ لیلۃ القدر کا ترجمہ نہیں آیا؟ بحث تم شیعوں سے کرتے ہو، آتا تم کو ترجمہ بھی نہیں. لو انہوں نے ترجمہ کیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. میرا چیلنج ہے پوری دنیا کے مولویوں کو، اس میں عربی لفظ میں قرآن کا لفظ دکھاؤ، اس آیت میں لفظ قرآن دکھاؤ، کہاں لکھا ہے قرآن؟ دکھاؤ عربی میں، دکھاؤ قرآن کہاں لکھا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یہ ہو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے. اللہ کہہ رہا ہے قرآن کو نازل نہیں کیا، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا جو غیب میں ہے. ہما ہم، ہو واحد، ہما دو، ہم جمع. ہم سمجھ آ رہی ہے بھی واحد مذکر غائب ہے. بتاؤ ہاں یہاں قرآن کہاں لکھا ہے؟ ہم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو قرآن میں نازل کیا، اس کو، قرآن کو نہیں، اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. اس کو، کس کو؟ اس کو نہیں، اس کو ہوتا تو حاضر ہوتا. اس کو ہے غائب، ہم نے جو غائب میں ہے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا ادراک ہے، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے تمہیں جان نہیں سکتے، تمہاری عقل میں نہیں آ سکتا. جو کوئی بھی اس کی تعویل کرے گا وہ ساری غلط ہوگی، کیونکہ اللہ کہتا ہے تمہیں علم نہیں لیلۃ القدر کیا ہے. جب وہ کہتا تمہیں پتہ نہیں تو تم کیسے دعویٰ کرو کہ مجھے پتہ ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے تمہیں لیلۃ القدر کا پتہ نہیں. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں ادراک ہی نہیں، تم جان ہی نہیں سکتے لیلۃ القدر کیا ہے. ہن آگے اللہ ہمارے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات ہے. بتاؤ ہاں 1000 مہینہ اللہ نے نام کیوں نہیں دیا؟ کیوں لیا ہے اللہ نے نام؟ کیونکہ 1000 مہینہ کسی نے گورنمنٹ کی ہے. سمجھ آ رہی نا؟ 1000 مہینہ کسی بندے نے حکومت کی ہے، تو اس کی حکومت سے اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کی 1000 مہینے کی حکومت سے لیلۃ القدر کی ایک رات افضل ہے. اور کوئی بندہ تھا گورنمنٹ کا رہا، اس نے 1000 مہینہ حکومت کی ہے. اس لیے صحیح ترمذی کے اندر اس کی شان نزول نکال کے پڑھ لینا، اس کے اندر لکھا ہے کہ ثم عددنا، پھر ہم نے اس کو شمار کیا، ولا تنقص ولا یزید، نہ ایک دن اس سے کم ہوا نہ ایک دن اس سے زیادہ ہوا. اللہ نے کیا 1000 مہینے سے بہتر ہے. وہ 1000 مہینہ وہ بندہ حکومت کر رہا تھا اولاد رسول کا دشمن. تو اللہ نے کہا کہ اس کی 1000 مہینے کی حکومت سے لیلۃ القدر کی ایک رات افضل ہے. کیا ہے؟ پھر بولو کیا ہے؟ آپ کو یہ بی بی پاک کا لقب ہے.
لیلۃ القدر جناب زہرا کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ بولو ذرا کس کا؟ کس کا؟ کون سمجھ آ رہی ہے؟ تم ان کی ظاہری زندگی دیکھتے ہو, تمہیں ان کی باطنی زندگی کا علم نہیں ہے, تمہیں باطن کا پتہ نہیں ہے. اسی بی بی کے صدقہ میں تیرے ڈیڈی کی دعا قبول ہوئی تھی. اسی بی بی کے صدقہ میں, ہمارا باپ ہے ڈیڈی آدم, آدم کو اللہ نے دعا قبول کی تھی اسی بی بی کے صدقہ میں. اور قرآن کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمَ مِن رَبِّهِ بِكَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. پس آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے جس کی وجہ سے اس کی توبہ قبول ہو گئی. تو تقریباً 26 ہیں اہل سنت کی تفسیر جن کے اندر یہ لکھا ہے, سمیت ڈاکٹر طاہر القادری کے لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ لکھتے ہیں صاحب روضۃ الشہداء نے خوبصورت جملے لکھے ہیں. وہ لکھتا ہے ایک دن حضرت آدم اور ہماری میں رو رہی ایک جدے میں جبریل آگے. آدم نے جبریل کو دیکھ کے کہا, جبریل کہتا ہے, آدم کہتا ہے جبریل اتنا عرصہ ہو چکا ہے مجھے روتے ہوئے, میری دعا نہیں قبول ہو رہی. تو جبریل نے بڑا خوبصورت جملہ کہا, کہتے ہیں آدم تم اپنی توبہ کے انداز کو بدلو. توبہ کے انداز کو بدلو. اچھا پھر بتا بھی کیسے توبہ کروں؟ جبریل کہتا آدم تجھے پتہ ہے جب اللہ نے تجھے خلیفہ بنایا تھا؟ کہا مجھے پتہ ہے. کہتا یہ تمہیں پھر یہ بھی پتہ ہوگا جب فرشتوں سے اللہ نے پوچھا تھا کہ بتاؤ ہاں فرشتوں یہ نام کس کے ہیں؟ بتاؤ ہاں یہ نام کس کے ہیں؟ ان کنتم صادقین, اگر سچے ہو تو بتاؤ یہ نام کس کے ہیں؟ تو فرشتوں نے کہا تھا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا, اے اللہ تو پاک ہے ہم نہیں جانتے یہ نام کس کے ہیں. اچھا پتہ ہے. جبریل کہتا آدم پھر اللہ نے تجھ کو کہا تھا نا کہ تو بتا یہ نام کس کے ہیں؟ کہا مجھے پتہ ہے. پھر تو نے بتائے تھے نا؟ کہا ہاں میں نے بتائے تھے. جبریل کہتا پھر آدم سن لے, جب تک تو ان 5 ناموں کا واسطہ دے کے دعا نہیں کرے گا. تو سمجھ آ رہی؟ جب تک تو ان 5 ناموں کا واسطہ دے کے دعا نہیں کرے گا تیری دعا قبول نہیں ہو سکتی. لکھا آدم نے جنت العدن کی طرف دیکھا تو کیا دیکھا؟ ایک بی بی ہے جس کے سر پر سبز رنگ کا نور بکھر رہا ہے. اس کے اوپر ایک تاج ہے, سر کے اوپر تاج ہے, کانوں میں قیمتی گوشوارے ہیں, اور اس تاج پر 11 ستارے چمک رہے ہیں. آدم نے جبریل سے کہا جبریل یہ معظمہ کون ہے؟ جبریل کہتا آدم اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا. نگاہوں کو نیچے رکھنا. یہ رسول کی اکلوتی بیٹی جناب زہرا ہے. اب اس نے سوال کیا کہ گلے میں جو ہار ہے یہ کون ہے؟ اس نے کہا اس کا بابا محمد ہے. اس کے سر کے اوپر تاج کون ہے؟ نے کہا اس کا شوہر علی ہے. نے کہا اس کے کانوں میں جو گوشوارے نظر آ رہے ہیں یہ کون ہے؟ اس کے بیٹے حسن اور حسین ہیں. کہا یہ اس کے تاج کے اوپر جو 11 ستارے چمک رہے ہیں یہ کون ہے؟ کہا اس کی نسل کے 11 امام ہیں. 11 امام ہے. دنیا والوں کو سمجھ نہیں آ سکی کہ تم کن کو علی کے برابر سمجھتے ہو. علی کا یہ 11واں بیٹا ہے, 12واں علی خود ہے اور 11واں امام مہدی ہے. میری سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور مولانا مودودی نے تفہیم القرآن میں لکھا کہ جب علی کے 11ویں بیٹے کا ظہور ہوگا, اپنا نہیں جملہ سمجھنا, حضرت علی کے 11ویں بیٹے کا ظہور ہوگا یعنی امام مہدی کا, تو حضرت عیسیٰ کا مسجد اقصیٰ کے دائیں منار پہ نزول ہوگا. حضرت عیسیٰ کون ہے؟ نبی ہے نا. مولا مہدی امام ہے, نبی نہیں. ان کا ظہور ہوگا, حضرت عیسیٰ کا مسجد اقصیٰ کے دائیں منار پہ نزول ہوگا. لکھا نماز کا وقت ہوگا. امام زمانہ اختمام حجت کے لیے حضرت عیسیٰ سے کہیں گے
کہ تم نبی ہو، پھر آگے کھڑے ہو کہ جماعت کراؤ، نماز پڑھاؤ؟ ان کو سمجھ آ رہی ہے؟ آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھاؤ۔ لکھا حضرت عیسیٰ 10 قدم پیچھے ہٹ جائیں گے، کہیں گے میں بے شک نبی ہوں لیکن تمہارے ہوتے ہوئے مصلے پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ان کو سمجھ آ رہی یا اور بات ہی سمجھ آ رہی ہے؟ پھر تمہیں سمجھنا چاہیے جس علی کے 11ویں کے بیٹے کا مقابلہ، پھر کروں، جس علی کے 11ویں بیٹے کا مقابلہ، جس علی کے 11ویں بیٹے کا مقابلہ عیسیٰ جیسا نبی نہیں کر سکتا، اس علی کا اپنا مقابلہ ایرا وغیرہ نتھو کہنا کیسے کر سکتا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اے میرے حبیب، میں نے تجھے کوثر عطا کی ہے، لیکن یہ تو مسلمان سمجھے ہی نہیں۔ اگر مسلمان سمجھ لیتے جناب زہرا کے مقام کو تو پھر کبھی بھی نبی کی بیٹی مسلمانوں کے دربار سے کبھی خالی واپس نہ آتی۔ نہیں نہ سمجھا تو یہ صحیح بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، اور ابن ماجہ میں بھی ہے، پوری صحاح ستہ کی حدیث کی کتابوں میں بھی ہے، اور دیگر کتابوں میں بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ ہماری ماں جناب ام المومنین بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک کی وفات کے بعد نبی کی بیٹی جناب زہرا نے مسلمانوں کے دربار میں آ کے کہا کہ میرا حق دو۔ مسلمانوں کا بھی تیرا کوئی حق نہیں۔ جب کہا نا تیرا کوئی حق نہیں، بی بی فرماتی ہے میرا حق ہے۔ انہوں نے کہا پھر تیرا کوئی حق نہیں۔ جب دوسری مرتبہ پھر کہا نا، اور ایک کتاب صحاح ستہ کی ہے، اس میں لکھا ہے کہ جب تک بی بی کی عمر رہی، زندہ رہی، تب تک متواتر اپنا حق مانگتی رہی، اور مسلمان متواتر وہی کہتے رہے قال کذالک، جو انہوں نے پہلے دن کہا تھا کہ بی بی تیرا کوئی حق نہیں۔ بی بی نے کہا میرا حق ہے۔ جب انہوں نے حق نہ دیا تو پھر لکھا ہے، دیگر کتابوں میں لکھا ہے کہ کہتے ہیں اگر تیرا حق ہے تو اپنے حق کے گواہ ثابت کرو، گواہ پیش کرو۔ تو ابن حجر مکی نے اس واقعے مورکہ میں بی بی کے وہ گواہ لکھے ہیں جو بی بی نے اپنے حق کے لیے گواہ پیش کیے تھے نا، ان میں ایک امام حسن ہے، ایک امام حسین ہے، ایک جناب علی ہے، اور ایک ان کی نوکرانی ہے جس کا نام جناب ام ایمن۔ یہ سارے گواہ جب بی بی نے مسلمانوں کے دربار میں پیش کیے تو کہتے ہیں ہم ان کی گواہی نہیں مانیں گے، یہ سارے تیرے رشتہ دار ہیں، کوئی تیرا بیٹا ہے، کوئی تیرا شوہر ہے، یا کوئی تمہاری نوکرانی ہے، ہم نہیں مانیں گے۔ میں ایک سوال کہتا ہوں مسلمانوں، تم کس بیٹی سے، کس بی بی سے گواہ پوچھ رہے ہو؟ تمہیں یہ پتہ نہیں رسول کی اکلوتی بیٹی ہے، تم کس سے گواہ طلب کر؟ بہرحال بی بی نے گواہ دیے، انہوں نے کہا نہیں بی بی یہ بیٹا تیرا حسن تیرا بیٹا ہے، اس کی گواہی ہم نہیں قبول کریں گے۔ حسین تیرا بیٹا ہے، گواہی نہیں قبول کریں گے۔ ہاں علی تیرا شوہر ہے، اس کی گواہی نہیں قبول کریں گے۔ ام ایمن تمہاری جو ہے نوکرانی ہے، ہم ان کی گواہی نہیں قبول کریں گے۔ جب بی بی کے سارے گواہ جٹلا دیے نا تو بی بی نے کھڑے ہو کے کہا اچھا بتاؤ، تم کہتے ہو نا حسن کی گواہی میرے حق میں قبول نہیں، تو اس نے بادشاہ کی طرف دیکھ کے کہا پھر سر اٹھا کے مجھے بتا، اگر حسن کی گواہی میری حق میں، ماں کے حق میں قبول نہیں تو پھر مریم بطول نہیں، کیونکہ مریم کی صداقت کی گواہی اس کے بیٹے حضرت عیسیٰ نے دی تھی۔ حضرت عیسیٰ نے دی تھی اپنی ماں کی گواہی کہ میری ماں طیب و طاہر ہے، ماں کی گواہی جناب عیسیٰ نے دی تھی۔ تو کہا اگر میرے حسین کی گواہی میرے حق میں قبول نہیں تو پھر مریم بطول نہیں، کیونکہ عیسیٰ کی گواہی، عیسیٰ نے گواہی ماں کی خود دی تھی۔ قرآن پاک کو پڑھو نا سورہ مریم کے اندر، حضرت عیسیٰ نے خود ماں کی گواہی دی تھی، اور جب انہوں نے الزام لگایا تھا نا بی بی پر کہ اس کی شادی نہیں ہوئی تو یہ نعوذ باللہ بچہ کہاں سے آ گیا، تو پھر اللہ نے کہا مریم، عیسیٰ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اشارت الیہ ہے، اس کی طرف اشارہ کر دے۔ جب اشارہ کیا تو ماں کی گود میں تھا عیسیٰ، تو بول کے کہا انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں کتاب لے کے آیا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں۔ تو بی بی نے کہا پھر اس کی گواہی تو قبول اللہ نے کر لی ہے، عیسیٰ کی گواہی تو اللہ نے ماں کے حق میں قبول کر لی ہے، تم میرے حسین کی گواہی میرے حق میں قبول نہیں کرتے۔
کہ ایسی ستم دری سی ہے۔ بہرحال بی بی کے گواہ جتلائے گئے۔ سیرت حلبیہ کے اندر سید برہان الدین حلبی نے بڑا خوبصورت قصہ لکھا ہے کہ آخر میں کہتے ہیں مسلم بی بی سے، ہاں بی بی تمہارا حق ہے، تو تمہارے پاس کوئی نبی کی لکھی ہوئی تحریر ہے؟ کوئی نبی کی لکھی ہوئی تحریر ہے؟ تو نبی بی بی نے کہا میرے پاس ہے۔ تو بی بی نے اس وقت پھر میں پڑھ نہیں سکتا، میرے پاس سید بیٹھے ہو سامنے، میرا دل جو ہے پھٹ رہا ہے، سامنے یہ نظر آ رہی ہے تحریر لکھا۔ بی بی نے اس وقت جلدی سے بھٹکے تھے کہ کاغذ نکالا جس پر جناب محمد کے ہاتھوں کا عربی میں لکھا ہوا تھا وقفا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم هذه القرية المعلومة ثم بدله ان الله السميع العليم، کہ میں اللہ میں نبی خود یہ جائیداد وقف کر رہا ہوں اپنی بیٹی کے نام پر، اس کے بعد ان کی اولاد کا حق ہے، ان کے بعد ان کی اولاد کا حق ہے، ان کے بعد ان کی اولاد کا حق ہے۔ اور کہا سنو ثم بدلہ ان اللہ هو السمیع العلیم، جو اس کو بدلے گا اللہ دیکھنے والا بھی ہے سننے والا بھی ہے۔ اور میں نام نہیں لینا چاہتا، لکھا کوئی بندہ قریب کھڑا تھا، اس نے جلدی سے اس سند کو پکڑا، شکتہا شکتن، کاغذ کے پرزے کر دیے، زمین پر پھینک دیا، اوپر پاؤں سے تھوک کر رون دیا۔ جب بی بی کے سامنے بی بی کی سند چاک ہوئی نا، تو اس وقت بی بی نے پھر ایک نوحہ پڑھا تھا جس کو امام بخاری نے بخاری میں لکھا ہے کہ جب بی بی کے سامنے بی بی کی سند چاک کر دی گئی، پھاڑ دی گئی تحریر، تو بی بی بول کے کہتی ہے روضہ رسول کی طرف دیکھ کے، اپنے بابے کی قبر کی طرف دیکھ کے فرماتی ہے قالت صبت علی مصائب فلو انہا صبت علی الیام سرنا لیا، اور میرے بابا تیرے دنیا سے چلے جانے کے بعد مجھے فاطمہ پر اتنی مصیبتیں آ گئی، اگر وہ دن جو آتی تو سیاہ راتیں ہو جاتی۔ اجرکم من اللہ عزادارو، بی بی کو حق نہ ملا، اور برہان الدین حلبی نے لکھا بی بی اکیلی حق لینے کے لیے نہیں گئی تھی، بی بی کے ساتھ 70 مستوروں کا پردہ تھا، بی بی کے آگے پردہ، بی بی کے پیچھے پردہ، بی بی کے دائیں پردہ، بی بی کے بائیں پردہ، پردوں میں گئی۔ جب بی بی دربار کے پہلے دروازے پہ پہنچی تو وہاں کھڑے ہو کے بہت روئی۔ تب بی بی نے رونا شروع کیا نا، بیویاں کہتی ہیں بی بی کیوں تم روتی ہو، وجہ کیا ہے؟ تو بی بی کہتی ہے مجھے کوئی وقت یاد آ گیا ہے، آج سے پہلے جب میں اسی دروازے پہ آتی تھی تو سامنے سے میرا بابا میری تعظیم کے لیے ممبر چھوڑ کے کھڑا ہو جاتا، آج میں رو اس لیے رہی ہوں کہ مجھے کو تسلی دینے کے لیے اٹھتا ہے یا کہ نہیں اٹھتا۔ لکھا جب کافی دیر تک کھڑی رہی، کسی نے نہیں پوچھا کہ تم کون ہو، تو پھر خود برکے سے آواز دی، یا معاشر المسلمین، اے مسلمانوں اگر تمہیں شعور نہیں میں کون ہوں سنو، انا فاطمہ بنت رسول اللہ، میں فاطمہ بیٹی ہوں رسول کی۔ کہتے ہیں کیوں آئی ہو؟ کہا اپنا حق لینے کے لیے آئی ہوں۔ کہا بی بی تیرا کوئی حق نہیں، بس وہ آزاد رہو۔ سنو گے جملہ، جب بی بی کو حق نہ ملا، بی بی روتی ہی مسلمانوں کے دربار سے گھر کی طرف آ رہی تھی تو چھوٹی سی جناب زینب تھی تو دروازے پہ کھڑی تھی۔ جب اماں کو روتے ہوئے دیکھا نا، بی بی جلدی سے بول کے کہتی ہے اماں تم روتی کیوں ہو؟ کوئی بات نہیں، اگر مسلمانوں نے تیرا حق نہیں دیا تو آپ روتی کیوں ہیں؟ آپ نہ روئے۔ سنو یہ جملہ بی بی نے کیوں جواب دیا تھا؟ بی بی فرماتی ہے او میری بیٹی، میں کوئی باغوں کو نہیں رو رہی، میں کوئی جائیدادوں کو نہیں رو رہی، اماں پھر تو کیوں روتی ہے؟ تو بی بی فرماتی ہے او بیٹی، جو میں نے طور طریقہ دربار میں دیکھا ہے اور مجھے پتا چل گیا تیری چادر نہیں بچے گی، اور میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ تیری چادر نہیں بچے گی۔ اجرکم من اللہ عزادارو، لکھا ہے بی بی فرماتی ہے میری ماں کا کہنا مجھے اس وقت یاد آیا، اس وقت یاد آیا کربلا کے میدان میں، اس وقت یاد آیا میری ماں کا کہنا، مجھے اس وقت یاد آیا جب شمر نے آواز دی لوٹو تبرکات علی و بطول کو اور قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو۔ اجرکم من اللہ عزادارو، دو جملے ہیں سن لینا، گھر جا کے بھی تمہاری عبادت ہو جائے گی، میری طرف دیکھنا ہے۔ لکھا ہے کہ جب علی کی بیٹی 1 سال 6 مہینے قید کاٹنے کے بعد واپس مدینے میں آئی، جب گئی تو گئی کسرا سے تھی، آئی تو آئی کسرا سے تھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ بی بی کے ہاتھ میں مولا حسین بادشاہ کا خون آلودہ زخمی کرتا تھا، اس کرتے پر سنو گے 1950 زخموں کے سراغ تھے، سمجھ آ رہی ہے؟ 1950 زخموں کے سراغ تھے۔
بی بی وہ کرتا لے کے گھر میں نہیں آئی، بی بی وہ کرتا لے کے سیدھی روضہ رسول پہ آئی۔ جب روضہ رسول پہ آئی تو کیا دیکھا، کرتے کا رکھنا تھا، قبر رسول کانپ گئی، قبر رسول میں زلزلہ آ گیا۔ بی بی فرماتی ہے میرا نانا حسین کا کرتا دیکھ کے برداشت نہیں کرتے، میرے نانے کی قبر کانپ گئی ہے۔ ان پھر سجدوں سے معافی مانگ کے جملہ کہتا ہوں اور مومنوں سے بھی کہتا ہوں میری مجبوری ہے، میں نے صرف فقط اشارہ کرنا ہے، اگر اشارہ تم سمجھ گئے تو گھر جا کے بھی تمہاری عبادت ہو جائے گی۔ جب بی بی کہتی ہے مجھے پتہ چل گیا نا نانے کی قبر کانپ گئی ہے، نانا حسین کا کرتا دیکھ کے برداشت نہیں کر سکا۔ بی بی قبر کے قریب کھڑ کے فرماتی ہے نانا، او میرے نانا، نانا یہ دن کا وقت ہے، نانا یہ دن کا وقت ہے، تو حسین کا زخمی کرتا دیکھ کے برداشت نہیں کر سکا۔ نانا یہ دن کا وقت ہے، نانا یہ دن کا وقت ہے، تو حسین کا زخمی کرتا دیکھ کے برداشت نہیں کر سکا۔ نانا افسوس یہ دن ہے، میں زینب رات کو آؤں گی، پھر نانا تجھے دکھاؤں گی، دیکھ تیری امت نے کیا اجر رسالت دیا ہے۔ اجرکم من اللہ۔ آزاد روزہ رسول سے جب بی بی واپس اپنے گھر میں آئی نا، بی بی باہر کے دروازے کے قریب اس طرح بیٹھ گئی، اندر چلے بال ہٹا کے فرماتی ہے او میری بیٹی پہچان، میں کوئی مانگنے والی نہیں، میں تیری ماں زینب ہوں۔ حضرت ماں کا نام آنا تھا، دونوں بیٹیاں بھاگ کر ماں کے قریب آتی ہیں، فرماتی ہے اماں تو آ گئی ہے، ہمارے بھائی کہاں ہے؟ بی بی فرماتی ہے دونوں کربلا میں مارے گئے۔ بی بی نے جلدی سے دونوں بیٹوں کے دونوں کرتے نکالے، ایک کرتا ایک بہن کے ہاتھ پہ رکھا، دوسرا کرتا دوسری بہن کے ہاتھ پہ رکھا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سلام الذین امنوا بین قلوبہم۔